جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال کاٹو، پورا ٹکلا 7ویں دن اس کے سر کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ مان لیجئے سارے بال ہم نے کاٹے اور 5 گرام ہوئے، تو 5 گرام چاندی یا 5 گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی۔ اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو۔ 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، گڈو پپو نہیں، ٹوئنکل نہیں، لڑکیوں کے نام اوئیٹی سوئیٹی نہیں، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے۔ قیامت کے دن ناموں سے بلایا جائے گا۔ اچھا نام رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اور مسئلہ یاد رکھنا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، 14ویں دن کی دلیل نہیں ہے، 21ویں دن کی دلیل صحیح نہیں ہے کہ 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہ ہو تو 21ویں دن کر لو، نہیں، عقیقہ صرف 7ویں دن ہے۔ اور 7ویں دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر سکے تو جب تمہیں موقع ملے، جب تمہارے پاس مجبوری ختم ہو جائے اس وقت کر لو۔ 7ویں دن نہیں کیا اور 8ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 8ویں دن کر لو، 9ویں دن مجبوری ختم ہو گئی تو 9ویں دن کر لو۔ اب یہ نہیں کہ 7ویں دن نہیں کیا تو اب 14ویں دن کر لیں گے، نہیں، 14ویں دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 14ویں دن بھی مجبوری رہی، 21ویں دن بھی رہی، تو جب تمہاری مجبوری ختم ہو جائے تب کر لو۔ اور جب تک اس بچے کا عقیقہ کر نہیں لیا جائے گا اس بچے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رہن ہے، رہن، بچہ گروی ہے، چاہے کتنی وہ بچہ دعا کرے باپ کے حق میں پھر قبول نہیں ہوگی۔ اگر عمدن قصدن جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تو یہ باپ کے اوپر ایک قرض ہے، جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، بچہ 20 سال کا ہو گیا، اب مجبوری ختم ہوئی ہے تو اب کر دو۔ باپ 20 سال تک اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکا مجبوری کی وجہ سے اور انتقال ہو گیا، تو بچہ خود کمانے لگے تو وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہے اگر استطاعت ہو جائے تو کرو، کرنا ہے۔ یاد رکھیے 7ویں دن عقیقہ کرے گا، جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھو، اس کے سر کے سارے بال چھیل کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس چاندی کی قیمت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو۔ لڑکا ہے تو 2 جانور اور لڑکی ہے تو 1، گائے نہیں چلے گی، بھینس نہیں چلے گی، اونٹ نہیں چلے گا، بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں ہوگا۔ عقیقے کے لیے بھیڑ بکری چاہیے، دبا، انہی جانوروں میں عقیقہ ہوگا۔ لڑکا ہے تو 2 اور لڑکی ہے تو 1۔ ہاں، اگر آپ کے پاس مجبوری ہے اور لڑکا پیدا ہوا ہے لیکن 2 جانور کی قیمت نہیں ہے، 2 جانور کی استطاعت نہیں ہے، 1 جانور آپ کر سکتے ہیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو 1 جانور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکا ہے اور ہم غریب ہیں، 2 جانوروں کی قیمت نہیں ہے میرے پاس لیکن 1 کی استطاعت ہے، تو یہاں اجازت ہے شریعت کی طرف سے، تو تم 1 ہی کر دو، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی پر اس کی بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ لڑکی ہے تو 1 ہے ہی۔ میرے بھائیوں،
پھر حکم ہوتا ہے جب تمہارا بچہ زبان چلانے لگے, کچھ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے, تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلواؤ. 6-7 مہینے کے بعد بچے تھوڑا تھوڑا بولنے لگتے ہیں, تو اس کی زبان سے اللہ 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 نکلواؤ. اور جب بچے کی زبان تھوڑی صحیح ہو جائے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ, اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ 4 سال کا ہو گیا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کتنا گدھا ہے یہ باپ, اور میں گدھا کہہ دیا ہوں. جس کو برا لگتا رہے, جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے. اب بتائیے گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے, ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس. اس میں عقل نہیں ہے. یہ بتاؤ آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا, آپ اس کا برتھ ڈے بنا, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا, 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے, اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے اور تو خوش ہو رہا ہے. وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے. اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا, پھر تو کیک کاٹ رہا. وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا, تو کیک کاٹ رہا, خوشیاں منا رہا ہے. اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے, 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا. اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے. اب ہے تو ہے, ہم کیا کریں. قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی, اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے مثال دی ہے, ہم کیا کریں. الدنیا جیفت المیت, یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے. وطالبها کلاب, اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے, اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے, اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں. طالبها کلاب, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں, کتے. اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے. اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں. بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے, پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے, بولنے لگے, تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے, عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے, جہنم کے قریب نہ ہو, جنت کے قریب جائے. اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ, نماز پڑھنا سکھلاؤ. اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ, اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا, کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا. کوئی بات نہیں, سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے, لیکن لے کے جانا ہے, عادت ڈلوانا ہے. اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ. جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے. جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے. 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ, اس کو مارو. 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے, 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ, وہ تو اس دنیا میں نہ رہا. یاد رکھو, جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں. یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے, ہم ایسا کر رہے ہیں. 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, ایک صحابیہ تھی, ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی. تربیت دیکھیے, پیشاب کیا, ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی. جب وہ بچہ
چلنے کے لائق ہوا. جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، مطلب چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی مٹی کا برتن ہوتا تھا اس زمانے میں. بچے نے پانی کا برتن دیکھا اور اس کو پیشاب لگ رہا ہے. بچہ بیٹھتا ہے، پانی کا برتن دونوں ہاتھ سے اٹھاتا ہے. اس برتن میں تھوڑا پانی ہے لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے، بس وہ بچہ پانی اٹھا رہا ہے. اب وہ پیشاب کر رہا ہے. جب پیشاب کرتا ہے تو پانی لے کر وہ اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، استنجا ہے. اس سے پہلے ہمیں پانی کے ایک ایک قطرے کو نکالنا پڑے گا. اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن لے کر ہم بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو پکڑ کر اس کو دھوئیں گے. اس بچے کو یہ کچھ نہیں معلوم، اس کو صرف اتنا معلوم ہے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا تھا میری ماں پانی ڈال دیتی تھی. اس بچے نے پانی کا پیالہ لیا، پیشاب زمین پر کیا اور پانی لے کر ایسے ہی ڈال رہا ہے جیسے اس کی ماں ڈالتی تھی. ماں اپنے بچے کے اس منظر کو دیکھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. جب بچہ پیشاب کر کے پانی ڈال لیتا ہے کہتی ہے فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو سکھانا چاہتی تھی، وہ میں سکھا چکی ہوں. اللہ کی قسم میں اپنے بچے کی تربیت میں کامیاب ہو گئی ہوں. 1 سال کا مشکل سے بچہ، 1.5 سال کا مشکل سے بچہ اور پانی کا پیالہ لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے. اور ماں نے کہا میں نے جو تربیت دی وہ بچے کو تربیت آ گئی ہے، ابھی پیشاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کل اس کو عقل بھی آئے گی. ایسی تربیت مائیں ایسی تربیت دیتی.